وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کا ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس کی بدولت آپ کو اللہ بے انتہا پورا سال رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کو رزق کی مال کی فراوانی ہو جائے گی اور آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ عرفہ کا دن اللہ کے ہاں بہت عزت والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کو بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ نے اس کی اہمیت کو خاص الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس دن کی قسمیں کھائی ہیں اور اس دن کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن شیطان راندہ درگاہ ہوتا ہے، اس دن انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس دن صدقہ خیرات کرنے والا بھی اپنے مال میں اضافہ کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ہیں جو عرفہ کے دن خاص طور پہ اور ذی الحجہ کے ایام میں پہلے 10 راتوں دنوں میں خاص طور پہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے تو آپ لوگوں پر ان دنوں میں خاص طور پہ خرچ کریں۔ کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دیں، جوتے لے کے دے دیں، راشن تھوڑا سا ڈلوا دیں اس کے گھر میں، آپ اسے کھانے کی کوئی چیز دے دیں، تھوڑے پیسے دے دیں۔ یہ صدقہ 9 ذی الحجہ کو خاص طور پہ عرفہ کے دن آپ کریں۔ آپ کو دنیا کے جس خطے میں رہتے ہیں جہاں 9 ذی الحجہ کا ہے اور جہاں پر اعلان ہے کہ آج 9 ذی الحجہ ہے، وہاں آپ اس کے مطابق یہ خرچ کریں۔ اور اگر حج کو سامنے رکھ کے اپنے ملک میں 9 ذی الحجہ کو یہاں پہ بھی خرچ کریں، پھر آنے والی تاریخ میں بھی خرچ کر لیں جو آ رہی ہے 9 ذی الحجہ کی، فرق ہے اگر ایک دن کا، تو آپ کو ڈبل ثواب مل جائے گا۔ حج کو سامنے رکھ کے زیادہ اچھی بات ہے، ورنہ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے جس ملک میں اعلان ہوتا ہے چاند کا، اسی ملک کے ڈیٹ کا تصور اللہ کے ہاں مضبوط انسان کو ذریعے کا باعث ہے، اور ان دنوں میں اعمال کرے اس تاریخ کو سامنے رکھ کر۔ سعودیہ میں الگ ہے، پاکستان میں الگ ہے، تو الگ الگ جو جہاں 9 ذی الحجہ ہوگی وہاں وہ تصور کی جائے گی۔ تو 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن یہ عمل جو قرآنی ہے، اور سورۃ البروج کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اللہ نے سورہ بروج کے اندر جہاں قسم کھائی آسمان کے برجوں کی، آسمان کی تعداد کی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور یوم موعود وعدے والے دن، یہ قیامت کا دن ہے، اس دن کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور شاہد دن جو گواہ ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ مفسرین نے لکھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے جو انسان کی گواہی دیتا ہے، گواہ بنتا ہے۔ انسان جمعہ پڑھنے آتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، پہلے سے تیار ہو کر مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور امام کے منبر بیٹھنے سے پہلے وہ مصلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی گواہی جمعہ کا دن دے گا کہ یا اللہ یہ تیرے گھر میں تیار ہو کر، نہا کر، دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر اور وضو کر کے آ کے بیٹھ کے تھے، معطر ہو کر، ان کی گواہی دے گا۔ اور مشہود، جس دن سارے جمع ہوتے ہیں، یہ عرفہ کا دن ہے جب عرفات میں سارے جمع ہوتے ہیں، تو گویا کہ شاہد جمعے کے دن کی قسم اللہ نے کھائی، مشہود کہہ کے اللہ نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی 9 ذی الحجہ کی۔ اور جو آدمی 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن یہ عمل کرے گا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہ 3 آیتیں سورہ بروج کی 170 بار پڑھے گا اور دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو رزق بے انتہا عطا فرمائیں گے، اس پر رزق کی کمی کبھی نہیں ہوگی، اور وہ مال و زر کا مالک ہو جائے گا۔ اللہ اس کے قلبی بھی وسعت عطا فرمائیں گے، غنا، اور مال کی بھی غنا عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔